جب محنت اور مجاہدہ اور آخرت کی طرف فکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و سرکار دو عالم کا انداز جب پیدا ہوتا ہے تو ایمان کا انداز ایسا ہو جاتا ہے، ایمانی انداز اس طرح سے ہو جاتا ہے گویا اپنی بچش میں خود کیا کرتا ہے، بچش میں خود آدمی دیکھتا ہے، اور جب دیکھنے لگتا ہے تو اسے عبادت حاصل ہوگی، اس سے پہلے عبادت نہیں حاصل نہیں، اس لیے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم عبادت کیسے کریں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ صحیح حدیث ہے بخاری کی مشکات کی، اس میں کوئی اہل حدیث اور اہل قرآن کا فرق نہیں، سب کے اندر ثابت ہے حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کا۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عبادت کیسے کریں؟ عبادت کرتے ہیں نا اپن آدمی کا ٹھاک ٹھاک بولی ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کنارے ہو گئے، صحابہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ عبادت کا انداز کیسا ہے، ہم کیسے عبادت کریں، کیا ہے آخر؟ اگر یہ ٹھک 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 ہے تو پھر ٹھک 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 ہے، اگر ہے اس میں کوئی چیز تو پھر کیا ہے وہ؟ صحابہ پوچھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی فرماتے ہیں کہ احسان کے طور پر عبادت کیا کرو۔ کیسے کرو؟ احسان کے طور پر۔ صحابہ پوچھتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ احسان کی تفسیر سرکار جیسے دو جملوں میں بتاتے ہیں، اس پر ہم اپنی عبادت کو تولیں، دو باتیں اس سے نکلیں گی۔ پوچھتے مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ فرماتے احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو بچش میں خود اپنے معبود حقیقی کو دیکھ رہے ہو۔ کیا ہے؟ جب تم عبادت کر رہے ہو تو کیا ہو کہ گویا تم اپنی بچش میں خود کس کو دیکھ رہے ہو؟ کہ بیوی کو، مکان کو، دفتر، آفس کو۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، جو چیز نہیں بھولی رہے، جتنی بھولی ہوئی باتیں سب یاد آ جاتی، یاد آتی نہیں یاد؟ اور اللہ کے حبیب عبادت کیسے بتاتے کرنے؟ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ جیسے کہ 24 گھنٹے دنیا پر قلب کے اوپر جو دنیا تاری تھی وہ نماز کے اوپر پوری آ کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ پیر دھو کے آ گئے، بالکل فری ہو کے آ گئے تھے، ذرا بال پر مسا بھی کر لیا تھا اور فریش ہو گئے، جتنا بھولا بٹتا تو سب یاد آ گیا، یہیں پر یعنی فریش کیا تھا تو بھولا تو بھی یاد آ گیا، ابھی جب کھڑے ہوئے تو سارا یاد آ گیا۔ اور اللہ کے حبیب سے عبادت میں فرماتے ہیں کہ گویا بچش میں خود تم دیکھ رہے ہو کسی معبود حقیقی کو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو انتہائی سب سے آخری کیفیت یہ ہے کہ کم سے کم یہ خیال ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، میں دیکھوں نہ دیکھوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں تو کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ مجھے وہ جلال و حیبت و جبروت والا بادشاہ و کریم آقا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا حال کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ ہاں بہرحال، لیکن معلوم ہے کہ نہیں، ہمارے پاس وہ عبادت کا انداز نہیں، بہت دور۔ کیسے وہ کیفیت پیدا ہو، کیسے وہ انداز پیدا ہو، کس طرح سے وہ چیز انداز میں ہمارے آ جاوے، لیکن نہیں، ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دنیا ہوتی، جس چیز کی محبت قلب کے اندر طاری ہو چکی سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ سامنے آ کر فلش کرتی ہے، سامنے آ کر پریشان کرتی، تنگ کرتی۔ لیکن اگر وہ قلب کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول سے عشق کی کیفیت پیدا ہو جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو ہم شاید دنیا کا کام کر رہے ہوں گے اور اللہ اللہ جاری نہیں۔ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہوں اور دنیا آ رہی ہو، تو ہر چیز کا الٹا اس دنیا میں وائسی ورثہ لازم ہے۔ یہ کیفیت ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہوں، دل اللہ اللہ کر، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ پاسبل ہے کہ ہم عبادت رہے ہوں اور دل دنیا کرتا ہے، تو اس کی پاسبلٹی میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کا سارا کام کر رہے ہوں، دنیا کر رہے ہوں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو شاید شیطان کے پیخانے سے، شیطان کی غلاظت سے قلب بچ جائے، ورنہ اس سے پہلے بچ نہیں سکتا، نہیں بچتا۔ اور جتنا پاٹ دیا اس نے، سرکار فرماتے کسی سیکنڈ وہ غافل نہیں۔ کون؟ وہ مچھر سونڈ والا، وہ غافل نہیں۔ جیسے آپ غافل اسے مارا، کتنا سیاہ کر دیا ہوگا، کون صاف کرے گا بھیا اسے؟ کون اسے صاف کرے گا؟ اور یقین جاننا کہ اللہ تبارک و تعالی، حدیث یہ بھی حدیث کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کی طرف دیکھتا رہا، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا رہا، تمہارے احوال کی طرف دیکھتا وَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دیکھتا ہے تو تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا، اور اس قلب کے اوپر شیطان صاحب کئی لاکھ کروڑ ٹن پیخانہ بھر چکے ہوں گے، کون صاف کرے گا؟ اور کیسے اللہ اس پر نظر فرمائیں گے؟ جبکہ قلب کیا چیز تھی؟ وہ قلب جس پر شیطان کا کروڑوں ٹن پیخانہ بھرا دیا تم نے، وہ قلب اللہ کا گھر، وہ قلب مومن۔ کیا اب بتاؤ، جس گھر میں پیخانہ بھرا ہو، بھی شیطان میں لعین مردود کا پیخانہ بھرا ہو، اس گھر میں خدا کیسے آئیں گے؟ آ سکتے کیا؟ یہ قلب وہ دولت اللہ نے تمہیں دی، یہ دل اللہ نے وہ دولت تمہیں دی تھی جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ قلب مومن عرش مجید کے مثل ہے، کبھی کہتے ہیں اس سے بھی افضل، کبھی کہتے ہیں ہزاروں کعبہ سے افضل۔ جی، یہ اللہ کا گھر، قلب مومن کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لا یسنی الارض ولا، اگر مجھے زمین اور آسمانوں کے طول و عرض میں سمونا چاہو میں نہیں سما سکتا، اس لیے بہت بڑے ہیں نا، لیکن اگر سما جاتا ہوں تو مومن بندے کے قلب سے معلوم ہوا کہ مومن بندے کا قلب مثل عرش مجید۔ اکثر بے وقوف بزرگان دین کا انداز تھا، کوئی ان کی طرف پشت نہیں کرتا تھا، یوں چلا جاتا تھا، یوں چلا جاتا تھا۔ خود میں بھی اپنے بزرگ کے
سینے کی طرف کچھ نہیں کرتا تھا، جب سمجھ آئی تو سامنے دربہ رکھا رہتا تھا، کچھ اور رکھا رہتا تھا، خطرہ ہو جاتا تھا کہ ٹکرا جائے گا آدمی، وہ بگڑتے تھے لیکن اور زور سے بگڑے۔ میں نے کہا میں حضور کا کچھ نہیں ادب کرتا، مجھے یقین ہے کہ حضور کا قلب میرے مولا میرے محبوب کا گھر ہے اور اس کی تجلیات وہاں کھیلتی، میں تو ان کا ادب کرتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کی تجلیات اور اللہ کے گھر کی طرف پشت کیسے کروں، میری ہمت نہیں، ورنہ حضور تو انسان ہے اور حضور کی طرف میں کہیں کو پشت نہیں کروں۔ ہاں مجھے یہ ضرور ہے کہ آپ نے اپنے قلوب کو اس طرح سے آپ کے عشق اور محبت میں فنا کیا ہے کہ جن پر اللہ کے گھر ہونے کا شبہ ہے اور جس پر اللہ کے گھر ہونے کا یقین اور شبہ ہو اس کی طرف پشت میری ہمت نہیں ہوتی۔ اچھا جو چاہے سو کر، میں تو یہ کہتا ہوں کوئی ٹکرا نہیں جائے، کسی کے سر میں پھٹ جائے، پیچھے آدمی جاتے ہیں، سر ٹکرا جائے گا تو نالائق ہے۔ تو کہنے کا مطلب وہاں کیا چیز ہوتی ہے، کون سی چیز ہے؟ وہ حدیث سے ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ مثل عرش مجید، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات عرش مجید کو استوا کرتی ہیں، دنیا میں صرف دوسری ایک کوئی مخلوق ہے تو صرف قلب مومن ہے جس پر اللہ کی تجلیات آتی ہے، لیکن کب؟ یا تو وہ شیطان کا کیا ہے، شیطان کی سنڈاس ہے، یا اللہ کا گھر کیا ہے، انسان کا دل، یا تو شیطان کا پیخانہ ہے، شیطان کی سنڈاس ہے، یا اللہ کا۔ ہم نے اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو کیا بنا لیا؟ فیصلہ کرنا۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں نے کوئی بات اپنی نہیں کہی، اس میں جتنی باتیں کہیں سب قال اللہ قال رسول کہی ہے۔ کسی کو شبہ ہو تو سب بخاری مشکات سب لے کر بیٹھ کر دیکھ لینا، ایک بات بھی میں نے اپنی نہیں کہی ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھنا کہ ہاں ہم نے اپنے قلوب کو شیطان کی لیٹرین ہاؤس بنایا یا اللہ کا گھر، اور ہم سے کل پوچھا جائے گا تو ہی پوچھا جائے گا، اللہ اللہ قلب سلیم، قلب سلیم لے کے آئے کیا، میرا گھر سلامت لے کر آئے یا اس میں شیطان کا پیخانہ بروا کر لے کر آئے۔ کل تم سے کوئی دوسرا سوال نہیں ہوگی، اگر تم اللہ کا گھر سلامتی کے ساتھ پیش کر دو، مولا تیرا گھر تیرے حوالے ہے، اس میں میں نے کوئی خلط نہیں کیا، تو ازلفت الجنت للمتقین، ایسے متقیوں کے لیے، ایسے پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ کے گھر کو امان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رکھ کر گئے ہوں، کسی غیر کو داخل نہ ہونے دیا ہو، شیطان کے سوٹ کو انڈے نہ دیا ہو، اس کے پیخانے اور غلاظت کا انداز نہ پیدا ہونے دیا ہو، بلکہ عشق و معرفت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نور سے اس کو منور کیا ہو، اللہ کے عشق سے اس کو اس کا گھر اور یاد جگہ بنایا ہو، تو سوال کی بھی ضرورت نہ ہوگی، ایسے ہی لوگ بے حساب جنت میں چلے جائیں۔ نہیں ہاں وہ دیکھتا ہے نا، علیم و خبیر و بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا گھر آ گیا، ابھی اسے سوال جواب کیا ہے، جا میرے گھر والے میرے گھر میں چلے جا، اور اس کے گھر کی دید و شنید کی جگہ جنت الفردوس ہے۔ ایسے لوگ بے حساب جنت الفردوس میں جائیں گے، ان سے سوال بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ازلفت الجنہ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اس طرح سے پھیلائے بیٹھے ہوں گے، للمتقین، کن سے؟ ایسے ڈرنے والوں سے جو اس طرح سے ڈرتے ہوں کہ کہیں یہ قلب خداوندی، کہیں یہ بیت خداوندی، قلب انسانی، قلب مومن، کہیں شیطان کا پیخانہ نہ۔ یہ نصیحت کو آپ پکڑ کر رکھیں تو بہت بڑے کاملی ہو جائیں۔ میری اتنی بات کو اگر آپ سمجھیں اور غور کر کے اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، بہت لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی کبھی 35 منٹ 40 منٹ بولا، لیکن یہ کہ کسی تقریر اور واز کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اتنی چیز کو آپ کاٹ مار لیں کہ آخر میں نے اپنے قلب کو کیا بنا رکھا ہے، میرا قلب کیسی یہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں نے کتنے گھسپیٹھیوں کو بٹھا لیا۔ جب دنیا سے انحراف کرو گے، آخرت کو اپنی منزل جانو گے۔ افسوس ہم نے اور آپ نے دنیا کو اپنی منزل جانی، دنیا ہماری منزل